ابھی آپ پراپرٹی لینے کا سوچ رہے ہیں، بالکل نہ لیں، پراپرٹی کے حالات بہت خراب ہیں، پراپرٹی مارکیٹ بالکل کریش ہو چکی ہے۔ اگر تو وہ لوگ جو پراپرٹی کے ساتھ منسلک ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ لوگ جو پراپرٹی کے ساتھ منسلک نہیں ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں کہ خدارہ ان دنوں میں بالکل پراپرٹی نہ خریدیں، مارکیٹ بالکل کریش ہو چکی ہے، سیل اینڈ پرچیز نہیں ہے، کسٹمر مارکیٹ میں بالکل نہیں ہے، لوگ گھر نہیں بنا رہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ 170 ارب روپے کے مزید ٹیکسز وزارت خزانہ جو ہے وہ پاکستانی عوام کے اوپر لگانے جا رہی ہے مختلف چیزوں پہ۔ یہ بھی ایک آئی ایم ایف کی شرط ہے جس کو پورا کیا جا رہا ہے۔ 170 ارب روپے کا منی بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے، وہ ایک دو دن میں اس کو وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ وہ جو ہماری عوام ہے اس پہ مزید ٹیکسز کا بوجھ بڑھ جائے گا۔ جنرل سیلز ٹیکس جو ہے وہ 17 سے بڑھ کے 18% پہ وہ چلا گیا ہے۔ تو آپ یہیں سے اندازہ کر لیں کہ جب آپ کا سیلز ٹیکس بڑھے گا تو آپ کی جو چیزیں جو آپ خریدتے ہیں تو اس میں بھی آپ کا ٹیکس جو ہے وہ ڈائریکٹلی بڑھ جائے گا۔ کنسٹرکشن مٹیریل کے آپ کے ریٹس بڑھ جائیں گے۔ جب کنسٹرکشن مٹیریل کے ریٹ آپ کے بڑھیں گے تو آپ کی جو پراپرٹی کی سیل اینڈ پرچیز ہے وہ رک جائے گی۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو ریٹس ہیں کنسٹرکشن مٹیریل کے، سیمنٹ کے، سریے کے، وہ ڈے بہ ڈے اوپر جا رہے ہیں۔ تو ایک غیر یقینیت کی صورتحال ہے۔ تو اس غیر یقینیت کی صورتحال میں لوگوں نے گھر بنانے چھوڑ دیے ہیں۔ چھوڑ دیے سے مراد میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ پہلے روز آپ دیکھو کہ ہزاروں گھر بن رہے تھے، اب ہزاروں نہیں بن رہے بلکہ سینکڑوں بھی نہیں بن رہے۔ اب چند ایک گھر آپ کو بنتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ بھی جن لوگوں نے پہلے کچھ عرصہ سٹارٹ کیے ہوئے تھے تو وہی اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی بندہ نیا گھر بنانے کا سوچ بھی نہیں رہا۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ غیر یقینیت کی صورتحال ہے، اور اس کے علاوہ مزید ٹیکسز لگتے جا رہے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے آگے۔ تو اگر آپ پراپرٹی لینے کا سوچ رہے ہیں تو بالکل دماغ سے نکال دیں، 2023 میں آپ نے بالکل پراپرٹی نہیں خریدنی۔ ہاں، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں پراپرٹی آج خرید کے اس کو 3 سے 5 سال بعد جا کے اس کا اس سے کوئی پروفٹ لینا چاہتا ہوں تو پھر آپ رسک لے سکتے ہیں۔ وہ بھی میں رسک کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے، ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، پراپرٹی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، بزنس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو بھئی اگر آپ پراپرٹی پہ کوئی لین دین کا سوچ رہے ہیں تو چھوڑ دیں، بالکل نہیں آپ نے لین دین کرنا۔ یہ تو ہوگی ایک بات جو میں نے آپ کو پراپرٹی کے اوپر بات بتائی تھی۔ دوسری بات ہے کنسٹرکشن کی۔ اچھا، کنسٹرکشن میں آپ کو بات بتا دوں، اگر آپ خود اپنا گھر بنوانا چاہ رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، آپ کی مجبوری ہے، آپ اپنا گھر بنوانا چاہ رہے ہیں تو بھئی خود بنوا لیں۔ کوشش کریں کہ مٹیریل کے اوپر ٹھیکیدار سے گھر نہ بنوائیں۔ معذرت کے ساتھ سارے ٹھیکیدار ایسے نہیں ہیں، وہ ٹھیکیدار جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ شاید اس بات کو میرے مائنڈ نہ کر جائیں، لیکن سارے ٹھیکیدار اچھے بھی نہیں ہیں اور برے بھی نہیں ہیں سارے۔ تو بہت سارے ٹھیکیدار ایسے ہیں بھائی کہ اب مہنگائی ہو رہی ہے، ڈے بائی ڈے ریٹس اوپر جا رہے ہیں، تو وہ آپ کو کہیں گے کچھ اور آپ کو مٹیریل کوئی اور لگا کے دیں گے۔ اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یا تو اگر آپ گھر بنانا چاہ رہے ہیں تو رک جائیں بھائی، ابھی گھر نہ بنائیں۔ آپ کو جو مٹیریل ہے وہ 2 نمبر مٹیریل لگا کے دیں گے یہ میرے بھائی جو ٹھیکیدار ہیں، یا پھر آپ خود بنا لیں۔ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو خود بنا لیں، ٹھیکیدار سے فی الحال گھر نہ بنوائے، یا اس ٹھیکیدار سے بنائیں جو آپ کے اعتماد کا ہے، آپ کو اس کے اوپر بہت ٹرسٹ ہے۔ تو یہ ایک دو چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ پراپرٹی کے متعلق کیا حالات چل رہے ہیں، کنسٹرکشن کے کیا حالات چل رہے ہیں۔ تو بھئی نو سین، ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا، مایوسی نہیں پھیلا رہا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ اپنے پیسے کو بچائیں، ڈوبنے سے بچائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے پیسے کو گھر میں سیو کر کے رکھ لیں۔ اب تو بینکس کے جو پروفٹس ہیں وہ بینک پروفٹس اتنے اوپر چلے گئے ہیں کہ لوگ اب اپنا پیسہ اٹھا کے بینک میں رکھ رہے ہیں، وہاں سے پروفٹ لے رہے ہیں، سیونگ سینٹر میں رکھ رہے ہیں، وہاں سے پروفٹ لے رہے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بینکس کے ریٹس کم ہوتے ہیں، پروفٹ کم ہوتا ہے، تب پراپرٹی میں پیسہ زیادہ جاتا ہے۔ لیکن جب ریٹس جو ہے پروفٹ کے ریٹ بینکس کے اوپر جاتے ہیں تو پراپرٹی کے ریٹس نیچے چلے جاتے ہیں، کیونکہ لوگ بغیر کسی اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالے ہوئے، بغیر کسی کوشش کے کام کیے ہوئے، بغیر کسی کام کرنے کے اگر آپ بینک میں پیسے رکھوا کے اس پہ پروفٹ لے سکتے ہیں تو کون بندہ ہے جو کھپے جا کے رسک لے پراپرٹی پہ۔ تو آگے اس کا یہ بینک میں پیسہ رکھوانا صحیح ہے یا غلط ہے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا، لیکن جسٹ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی جو پراپرٹی کے جو حالات ہیں وہ بہت برے ہیں۔ تو یہ ایک انفارمیشن تھی جو میں سمجھتا تھا کہ مجھے آپ لوگوں کو بتانی چاہیے، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو اس کو لائک لازمی کر دیجیے گا۔ آپ اپنی جو رائے ہے وہ کامنٹ میں مجھے دے سکتے ہیں۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔